جی کتاب الزکوٰۃ ہم پڑھ رہے تھے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قوم آئی، ٹھیک ہے، جن کے پاؤں ننگے تھے، تلوار انہیں لٹکائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی، اور وہ مدر قبیلے سے سارے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کے چہرے سے فاقہ دیکھا تو آپ پریشان ہوئے اور بلال کو حکم دیا کہ اذان دے، اور پھر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی، خطبہ دیا، اور اس میں آپ علیہ السلام نے لوگوں کو ابھارا کہ وہ صدقہ کریں۔ کسی نے 1 دینار کیا، کسی نے 1 درہم کیا، کسی نے کپڑے، کسی نے گندم وغیرہ، ٹھیک، کسی نے کھجور، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا اگر ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کرنا ہو تو کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک صحابی جو تھے انہوں نے ایک پوری تھیلی لے کے آئے جو ان کے ہاتھ سے چھوٹی جا رہی تھی، تو اس کے بعد پھر ایک تانتا بند کیا، اور لوگوں نے پھر ان کی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ہیلپ کی۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھا اس کو، آپ بڑے خوش ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ اختیار کیا تو اس کو اجر ملے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور اس کے عمل میں کوئی کمی نہیں جائے گی۔ اور کسی نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور جو اس پر چلیں گے ان کو اس کا گناہ بھی ملے گا، اور اتنا گناہ اس پہلے والے کو ملے گا۔ اب یہ یہاں سے محدثین نے وضاحت کی ہے کہ وہ جو حدیث ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت، ہر نئی چیز گمراہی ہے، تو اس کے بارے میں امام نووی نے لکھا ہے کہ وہ اب مطلق نہ رہی، اس کو مخصوص کر دیا گیا، کہ اب اس حدیث نے اس کو مخصوص کر دیا کہ ہر وہ نئی چیز جو بری ہوگی وہ بدعت ضلالہ ہوگی، ہر وہ نئی چیز جو بری نہیں ہوگی وہ بدعت حسنہ ہوگی۔ اور پھر انہوں نے اس کی 5 قسمیں بیان کی ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فرمایا کہ اس میں ایک نئی چیز ایسی ہوگی جس کو کرنا واجب ہوگا، ایک نئی چیز ایسی ہوگی جس کو کرنا مستحب ہوگا، ایک نئی چیز ایسی کرنی جس کو کرنا حرام ہوگا، ایک نئی چیز ایسی جس کو کرنا مکروہ ہوگا، اور ایک نئی چیز ایسی ہوگی جس کو کرنا مباح ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی پھر بدعت اس کی پھر قسمیں آ جائیں گی۔ بدعت حسنہ ایسی نئی چیز جو لازمی ہے، جس طرح آج کل کے مدارس میں نصاب کا ہونا بہت لازمی ہے، قرآن پاک کو اس کتابی شکل میں لانا بہت لازمی ہے، تو اسی طرح دیگر چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ کیا کہتے ہیں، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بڑا اچھے طریقے سے احاطہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک بڑے مولانا ہیں صدیق حسن خان بھوپالی، انہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے جس کا نام انہوں نے لکھا السراج الوہاج، اور اسی بات کو یہ آگے پھیلاتے ہیں۔ اکثر کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا حدیث میں من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، کہ اسلام میں جو نیا طریقہ ایجاد کرے گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک طریقہ پیچھے سے چلا آتا ہوگا، وہ چھوٹا گیا ہوگا، تو پھر کسی نے اس کو عمل کیا تو اس نے نئی سنت کو جو ہے نا اس نے جو ہے وہ زندہ کیا ہے۔ جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے، ٹھیک ہے جی، نعمت البدعۃ ھذا، یہ کتنی اچھی بدعت ہے جب آپ نے جو ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو کہا کہ آپ نے ایک امام کے پیچھے جو ہے نا آپ نے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے تراویح کی، تو اس بارے میں کہتے ہیں دیکھیں یہ تراویح پڑھنا سنت ہے، لہٰذا حضرت عمر نے جو کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے، مطلب اچھا طریقہ ہے جو پہلے جاری تھا، تو بدعت ہوتی اس لیے لہٰذا بدعت حسنہ نہیں ہو سکتی۔ تو وہی بولی جو نواب صدیق حسن خان نے بولی تھی وہ جو ہے نا بول رہے ہیں، اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اس کے ساتھ بہت اچھا اس کی وضاحت کی ہے۔ پہلے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے کیا کہا، پھر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ نے کتنی پیاری اس کی وضاحت کی، امید ہے کہ کافی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے اس جگہ علامہ نووی سے اختلاف کیا ہے، کیونکہ علامہ نووی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے نا کہ کلو محدث بدعہ جو ہے نا کلو بدعۃ ضلالہ،
میں عموم مراد نہیں ہے، اور تخصیص کی دلیل یہ حدیث ہے۔ مطلب یہ کہ ہر نئی چیز گمراہی والی نہیں ہوگی، اور ہر نئی چیز جو ہے وہ بری نہیں ہوگی، تو یہ عموم نہیں ہے، اس میں تخصیص اس حدیث میں ہے کہ من سن فی الاسلام سنت حسنہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ کل بدعت دلال میں بدعت سے مراد محدثات باطلہ اور محدثات بدعت مذمومہ ہے، یعنی نئی چیز جو بری چیزیں ہیں وہ مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے، ہر اچھی چیز سے مراد نہیں۔ اور اس سے پہلے ہم کتاب الجمعہ میں بیان کر چکے ہیں، آگے امام صاحب لکھتے ہیں علامہ غلام رسول سعیدی، تو علامہ نووی نے یہ واضح کر دیا کہ کل بدعت دلالہ میں یہ عموم نہیں ہے کہ ہر نئی چیز بدعت ہوگی، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو، بری چیز جو ہوگی وہ بدعت دلالہ ہوگی، اچھی چیز بدعت دلالہ نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اس کے بارے میں نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے اس جگہ علامہ نووی سے اختلاف کیا اور لکھا ہے کہ اس حدیث میں بدعت کی تخصیص کی دلیل نہیں ہے، کہ علامہ نووی نے جو تخصیص کی ہے نا کہ بھائی یہ اس حدیث میں جو ہے نا کل بدعت دلالہ میں یہ حدیث اس کی تخصیص کر رہی ہے، کہ دلیل کی تخصیص نہیں، کیونکہ اہل مدینہ نے کوئی نیا کام نہیں کیا تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا تھا، لہٰذا یہ حدیث بدعت کی 5 قسموں پر دلالت نہیں کرتی بلکہ کل بدعت دلالہ اپنے مفہوم میں علی حالیہ کلیہ ہے، اس کی تخصیص کے لیے کوئی چیز عارض نہیں ہوئی، اور جس شخص نے بدعت کی تقسیم کی ہے اس نے کوئی لائق ذکر بات نہیں کی، یعنی جس نے بدعت کی تقسیمیں کی نا، بدعت حسنہ اور بدعت دلالہ، یہ اچھا کام نہیں کیا۔ اور من سن فی الاسلام سنت حسنہ سے مراد ما ورد بہ سنہ، جو سنت میں وارد ہوا اور جس کام کے ساتھ سنت وارد ہوئی، اور سنت سیئۃ سے مراد ما لم یرد بہ سنہ، جس کام کا سنت میں ذکر نہیں ہے۔ اس مقام کو یوں ہی سمجھنا چاہیے۔ یہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی جو ہے نا وہ لکھتے ہیں۔ اچھا، نواب یہ نواب تھے نہیں یہ آپ کو میں بتا دوں، نواب ایسے بنے کہ وہاں ایک بھوپال میں ایک نواب صاحب تھے، تو وہ فوت ہو گئے، تو ان کی بیگم جو ہے نا بیوہ سے انہوں نے شادی کر لی تھی، تو نواب کی بیگم سے شادی کرنے کے ساتھ ان کو بھی ٹائٹل مل گیا نواب کا، پھر کافی زمین بھی مل گئی، اس لیے ان کو نواب صدیق حسن خان بھوپالی کہتے ہیں، وہ وہابیوں کے بڑے عالم تھے۔ اچھا، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ نے بڑی اس کی پکڑ کی ہے، یہ شرح صحیح مسلم جلد دوم اور صفحہ نمبر 943 پہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نواب صاحب نے جو یہ لکھا، جو کچھ لکھا ہے، اس حدیث کے بنیادی مفہوم کے بالکل خلاف ہے جو حدیث شریف میں ہے۔ جس نے کسی کام کو پہلی بار کیا یا کوئی نیا کام کیا، اس کو اپنے کام کا بھی اجر ملے گا اور بعد والوں کے عمل کا بھی اجر ملے گا، حدیث تو یہ ہے۔ اچھا، اگر اس کام سے پہلا اور نیا کام مراد نہ ہو بلکہ سنت کے مطابق کام مراد ہو، جیسا کہ نواب صاحب نے لکھا ہے، تو پھر اس سنت پر عمل کرنے والے کو بعد والوں کے عمل کا اجر کس وجہ سے ملے گا بھائی؟ بڑے مزے کی بات ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ من سن فی الاسلام سنت حسنۃ، جس نے اسلام میں ایک نیا اچھا طریقہ ایجاد کیا، فلہ اجرھا، تو اس کو اجر ملے گا، واجر من عمل بہا بعدہ۔ یہ جو آگے الفاظ ہے نا، میں آپ کو وہ ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ دیکھیں، من سن فی الاسلام سنت حسنہ، جس نے اسلام میں نیا طریقہ ایجاد کیا، فلہ اجرھا، اس کو اجر ملے گا، واجر من عمل بہا بعدہ، اور جو بعد میں اس پر عمل کرے گا اس کا اجر بھی اس کو ملے گا، من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، اور بغیر اس کے کہ ان کے اجر میں بھی کوئی کمی ہو۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ کوئی بھی سنت رہ گئی تھی، اس سنت کو کسی نے دوبارہ زندہ کیا، تو اس بندے کو کیوں اجر ملے گا؟ بھائی اس نے تو نیا کام شروع نہیں کیا نا، پھر یہ تو حضور کی سنت، اس کو اجر کیوں مل رہا ہے؟ اور بعد میں آنے والے کام کرے ان کا بھی اجر اس کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو نیا کام ہے تبھی تو، اگر نیا کام نہیں ہے تو یہ تو حضور کو ملنا چاہیے۔ بڑی پکڑ کی انہوں نے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ۔ اچھا، دوبارہ سنیے ذرا، کہتے ہیں کہ نواب صدیق صاحب نے جو لکھا ہے اس حدیث کی بنیادی مفہوم کے بالکل خلاف ہے۔ حدیث شریف میں ہے جس نے کسی کام کو پہلی بار کیا یا کوئی نیا کام کیا، اس کو اپنے کام کا بھی اجر ملے گا اور بعد والوں کے عمل کا بھی اجر ملے گا، حدیث تو یہی ہے، ٹھیک ہے؟
اس کام سے پہلا اور نیا کام مراد نہ ہو بلکہ سنت کے مطابق کوئی کام ہو. یہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی سنت سے مطابق کام ہو، جیسا کہ نواب صاحب نے لکھا ہے. تو پھر اس سنت پر عمل کرنے والے کو بعد والوں کے عمل کا اجر کس وجہ سے ملے گا؟ اس سنت کی مشروعیت میں اس شخص کا کیا دخل ہے؟ جب حضور نے پیچھے کر لیا تب اس کو اجر کیوں مل رہا ہے اور بعد والوں کا کیوں مل رہا ہے؟ اچھا، اور کیا حصہ ہے جو بعد والوں کے عمل کا کریڈٹ اس کو دیا جا رہا ہے؟ بھائی اس نے کیا کمال کیا جو بعد والوں کا بھی کریڈٹ اس کو دیا جا رہا ہے؟ بلکہ حق تو یہ کہ بعد والوں کے عمل کا اجر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ملنا چاہیے. پھر آپ نے عامل بالسنہ کو بعد والوں کے اجر کا مستحق قرار دیا. آپ علیہ السلام فرمایا بعد والے بھی اس کے طریقے پر چلیں گے تو اس کو ملے گا، آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے ملے گا. اچھا، اس لیے اس حدیث کا صحیح مفہوم وہی جو علامہ نووی نے بیان کیا ہے، جس نے کسی اچھے کام کی اسلام میں ابتدا کی اس کو اپنے عمل کا بھی اجر ملے گا اور بعد والوں کے عمل کا بھی اجر ملے گا. اور یہ کل بدعت کے عموم کی واضح تخصیص ہے. اسی طرح جس شخص نے اسلام میں کسی برے کام کی ابتدا کی، اب یہ دوسری مثال جو نیچے جو ہے ابتدا کی، یہ جو میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے پھر آپ کو بتاؤں، یہ من سن فی الاسلام سنتن سیئتن کان علیہ وزرها، جس نے اسلام میں برا طریقہ ایجاد کیا تو اس کا اس پر گناہ ہوگا. وزر من عمل بہا من بعدہ، اور جو بعد میں عمل کریں گے ان کا گناہ بھی اس پر ہوگا. من غیر ینقص من اوزارہم شیء، اور ان کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. اس بارے میں علامہ صاحب لکھتے ہیں کہ اچھا، جس شخص نے اسلام میں کسی برے کام کی ابتدا کی اس کو اپنے عمل کا بھی گناہ ہوگا اور بعد والوں کے عمل کا بھی گناہ ہوگا. نواب صاحب حدیث کے اس دوسرے جملے کے معنی یہ کرتے ہیں کہ جس نے ایسا کام کیا جس کا سنت میں ذکر نہیں ہے. اول تو یہ بات ہی باطل ہے کہ جس چیز کا آپ کی سنت نہ ہو اس کو ناقابل مذمت اور گناہ بھی ایسا کہ بعد میں اس کام کے کرنے والے کا وبال بھی اس کے سر پر ہو. دیکھیے نواب صاحب نے السراج الوہاج شرح صحیح مسلم لکھی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو نہیں، کیونکہ اب یہ جو کہتے ہیں کہ نواب صاحب نے جو یہ شرح مسلم لکھی ہے نا، اب یہ نبی علیہ السلام نے تو مسلم کی شرح نہیں لکھی. اچھا، یہ سنت نہ ہوا کیونکہ آپ نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی، نہ کتاب لکھنے کا حکم دیا ہے. تو نواب صاحب کے قاعدے کے مطابق ان کی یہ بات کہ ما لم یرد بھی سنہ، جو سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ سنت سیئہ گناہ کا طریقہ ہوگا، اور ایسا گناہ جس کا عذاب قیامت تک بڑھتا رہے گا. پھر نواب صاحب کدھر جائیں گے؟ انہوں نے بھی نیا کام کیا، مسلم کی شرح کر دی، تو قیامت تک تو نواز صاحب ہی گئے. اچھا، آگے لکھتے ثانیاً ہر وہ کام جس کے ساتھ سنت وارد نہ ہو اگر وہ مذموم اور گناہ ہے تو بتلائیں کہ مباحات کس کھاتے میں جائیں گی، اور اس طرح کا دائرہ بہت تنگ ہو جائے گا. ثالثاً جس کام کو سنت میں ذکر نہیں اگر وہ بالفرض گناہ ہو بھی تو کرنے والے کو صرف اپنے گناہ کا گناہ ہونا چاہیے نا، بعد والوں کو گناہ کا ذمہ دار کیوں ہو گیا؟ اگر وہ کام پہلے سے جاری ہے، ٹھیک ہے، اس نے نیا کام نہیں برائی کا کیا، تو بھئی اس کو ان کے گناہوں کا بوجھ کیوں اس پہ ڈالا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ اس نے نیا کام کیا، جس نے نیا کام کیا اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور بعد میں آنے والوں کا بھی اس کو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مثال بھی دی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے قتل جو ہے وہ قابیل نے کیا، اور بعد میں جتنے بھی قاتل ہوں گے قاتلوں کو گناہ ملے گا، اور قابیل کو بھی ایک قتل کرنے کا گناہ ملے گا. تو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی بہت ہی پیاری وضاحت بیان کی ہے. آپ کے پاس اگر ہو تو یہ آپ پی ڈی ایف لے لیجئے گا، تو یہ اپنے پاس رکھ لیجئے گا. اب یہاں سے پیج نمبر بتا دیں اس کا. ہاں 964 غالباً میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا، ٹھیک ہے جی، 964 ہاں 973، ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب اسکرین شیئر کر دیں. نہیں یہ اردو میں الگ ہے نا، وہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے. مفتی صاحب اسکرین شیئر نہیں ہے میرے پاس. یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں عربی والا؟ جی مفتی صاحب یہ حدیث مبارک جو پڑھی ہے نا آپ نے، یہ ہاں وہ آپ دوبارہ آپ نے ایگزٹ ہو کے دوبارہ جوائن کریں تو دوسروں کو نظر آ رہی ہے. جی جواد نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ساتھ آ رہی ہے نا. ہاں تو یہاں یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ بھائی ہر نئی چیز بدعت ہے،
تو علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کل بدعت دلالہ، اس حدیث نے اس کی تخصیص کر دی ہے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں امام نووی فرماتے ہیں کہ اس عموم کو ختم کر دیا، ہر وہ نئی چیز گمراہی ہوگی جو گناہ ہوگی، جو قتل اور اس طرح کی چیز ہوں گی۔ جو نیا کام ہوگا اچھا ہوگا تو وہ کیسے گناہ ہو سکتا ہے؟ مثلا آج مجھے بتائیں آپ کہ اجتماعی شادیاں، ایسے مخیر حضرات ہیں جو غریب بچوں کی شادیاں کراتے ہیں، جہیز بھی دیتے ہیں، اور اجتماعی شادی ہوتی ہے، ان کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا، ان کو جہیز بھی ملتا ہے، تو نیا کام ہے۔ لیکن اب کیا جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، گمراہ ہوں گے؟ وہ تو نیکی کا کام کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، امداد کر رہے ہیں، تو نیا کام ہے۔ لیکن اس طرح اب دوسرے بھی مخیر حضرات شروع ہو گئے، اب سب کو اجر ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو بڑی اچھی جو وضاحت کی علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں بدعت سے متعلق۔ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بھی اس پر بڑی اچھی کتاب ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اختلاف علماء کا ان سے ہے، لیکن جہاں تک علم کی بات ہے انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے، بدعت کا تصور، بدعت سے متعلق 2-3 ان کی کتابیں ہیں۔ انہوں نے شروع سے کر کے بتائیے کہ یہ بدعت جو حضور کا فرمان ہے کس سے متعلق ہے، وہ پڑھنے والی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کل ایک بھائی نے میرے سے سوال کیا میلاد سے متعلق، تو یہ مستحب ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے کافی اس کو جوابات دی۔ میں نے کہا آپ نا اس پر مزید آپ نا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب پڑھ لیں، میلاد النبی، وہ آپ پڑھ لیں۔ تو اس کا جواب تھا کہ وہ تو سنیوں سے بھی خارج ہیں، اس کی کتاب میں کیوں پڑھوں؟ بھائی اس طرح نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اختلاف علماء ہوتا آ رہا ہے، اب ہم کسی کو سنی سے خارج نہیں کریں گے، ان کا اختلاف، دیگر علماء کا آپس میں اختلاف چلتا آ رہا ہے، لیکن ان باتوں سے ہم جو ہے کسی کو کیسے سننے سے خارج کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی وہ اہل سنت کے عالم ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا ایک کام ہے، ٹھیک ہے، ان کے کتابیں ہیں، ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اہل علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کچھ اختلافات کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں جو ہے وہ یہاں تک لے جاتے ہیں کہ ان کے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ میلاد النبی ان کی بڑی بہترین کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح دیگر کتابیں، کمال کی کتابیں، آپ اختلاف کریں، میں اختلاف کروں، علماء اختلاف کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ان کا کام ہے، اسی طرح دیگر علماء کرام جیسے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ شروع میں بڑے لوگوں نے اختلاف کیا، ان کا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے، اور لیکن بعد میں اب ان کو مان رہے ہیں، کام کو سراہ رہے ہیں۔ تو اہل سنت میں کوئی بھی ہے اس کام کو سراہنا چاہیے اور دل کھلا کرنا چاہیے اس لحاظ سے بھی ہم نے اپنا ہی فائدہ لینا ہے نا، ہمیں دلائل ملیں گے نا اس سے بہت ساری چیزوں سے۔ تو یہ ان کے جو کتاب ہے بدعت سے متعلق بڑی اچھی کتاب ہے، اس طرح میلاد سے متعلق بہت اچھی کتاب ہے، جس طرح دیگر علماء کی کتابیں آئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ ہو گئی اس حدیث کی شرح، ٹھیک ہے جی۔ آگے بھی اسی طرح نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ابھارا اس پر کہ آپ نے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس واقعے سے شاید یہ بھی ایک ملتا جلتا ہے کہ بلکہ عبداللہ بن ابو مسعود کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیا، اور پھر ہم جو ہے محنت اور مشقت کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور پھر جتنا ہو سکتا تھا ہم صدقہ دیتے تھے۔ کسی نے نصف سا دیا صدقہ، یعنی 2.25 سیر، اور ایک صحابی ہے انہوں نے اس سے زیادہ دیا۔ منافق کہنے لگے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ½ کلو دے رہا ہے، کوئی 2 کلو دے رہا ہے، یہ اللہ کو کیا ضرورت اس چیز کی، تو یہ کیا کر رہے ہو؟ بلکہ انہوں نے کہا تم یہ ریاکاری کر رہے ہو۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں پھر حکم فرمایا کہ یہ لوگ تانا دیتے ہیں، الذین یلمزون المتطوعین، وہ جو دل سے صدقہ خیرات کرنے والے مومن ہیں ان کو یہ منافق تانا دیتے ہیں، وہ تو لا یجدون الا جہدہم، وہ تو نہیں پاتے مگر اپنی کوشش سے، جو انہوں نے کوشش کی ہوئی اس کوشش سے محنت کر کے جو دہاڑی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اس سے اللہ کی راہ میں وہ دے رہے ہیں، اور یہ لوگ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ تانے دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان مسلمانوں کی تعریف بیان کی اور ان کا منہ بند کیا منافقوں کا۔ جو بھائی بھی تھوڑا ہو زیادہ، دیکھیں آپ علیہ السلام کی حدیث آپ بار بار پڑھیں گے نا کہ ایک کھجور کا ٹکڑے سے بھی جہنم سے بچو، یعنی وہ صدقہ کرو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں بھی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ اگلی جو حدیث ہے باب ہے وہ منیہ کا باب ہے۔ منیہ کیا ہوتا ہے؟
منیہ یہ ہوتا ہے کہ عرب کے اس زمانے میں بکریاں، اونٹ، یہ چیزیں ہوتی تھی، ان سے گزارا ہوتا تھا کہ دودھ پینا، بچوں کو پلانا دینا۔ اب کچھ ایسے غریب گھرانے ہوتے تھے جن کے پاس اونٹنی نہیں ہوتی تھی، جس کے پاس بکری یا گائے نہیں ہوتی تھی، تو جس کے پاس زیادہ بکریاں گائے ہوتی تھی تو وہ اس بھائی کو دے دیتا تھا کہ آپ اپنے پاس ہی اونٹنی رکھیں، اس کو چارہ دیں، اور یہ دودھ دے رہی ہے تو آپ اس کا دودھ پئیں، صبح و شام دودھ پئیں اس کا، اور جب یہ دودھ دینا ختم کر دے تو مجھے اونٹنی واپس کر دینا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس بات کو صراح فرمایا بہت اچھا ہے، صبح و شام اس بندے کے لیے صدقہ ہے۔ جب وہ مسلمان اونٹنی سے دودھ نکالتا ہے تو اس مسلمان کو، اونٹنی دینے والوں کو صبح و شام صدقہ مل رہا ہے۔ اس جانور کو منیہ جانور کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس پر میری ویڈیو بھی پچھلے دنوں آئی ہے، کسی نے اعتراض کیا تھا کہ صحابہ کرام دودھ بیچا کرتے تھے اور حدیث کا مفہوم غلط بیان کیا تھا 2-3 مہینے پہلے، تو یہ حدیث میں نے اس میں بیان کی تھی۔ تو منیہ اس جانور کو کہتے ہیں جو آپ کسی غریب کو ویسے دے دیتے ہیں کہ بھائی آپ، یہ جانور میرا ہی ہے، جب تک یہ دودھ دے رہا ہے تو آپ اپنے پاس رکھیں، اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور اس کو چارہ بہت جتنا ہے اس کو دیتے رہیں، اس کی ضروریات کی پوری کرتے رہیں، اور آپ دودھ پئیں، آپ بچوں کو دودھ پلائیں، اور جب دودھ اس کا ختم ہو جائے، ہوتا ہے نا 6، 5، 8 مہینے کے بعد دودھ دینا بند کر دیتی ہے، تو پھر یہ جانور مجھے واپس کر دینا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں صبح و شام اس بندے کو کیا مل رہا ہے؟ ثواب مل رہا ہے صبح و شام، ٹھیک ہے۔ من منا منیتن غدت بصدقتن وراحت بصدقتن، ٹھیک ہے جی۔ جو منیہ دیتا ہے وہ صبح بھی اس کو لیے صدقہ ہے، شام کو بھی صدقہ ہے، جب وہ دودھ دوتا ہے، جب وہ دودھ نکالتا ہے۔ بہت اچھا طریقہ تھا، ایسا آج بھی آپ کر سکتے ہیں، ایسا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں اس سے۔ مثلا کسی کے بھائی، کسی کا بچہ ہے، اس کو لیپ ٹاپ چاہیے 4 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، اس نے پیپر دینے، اس طرح کی آپ چیز اس کی کر سکتے ہیں۔ ایسے کوئی بھی اس طرح کی آج کل مٹیریل کوئی چیز ہے جسے مسلمان کو فائدہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے مثال دی گئی نبی علیہ السلام نے ایک منفق یعنی ایک صدقہ کرنے والے اور بخیل کی مثال آپ علیہ السلام نے دی کہ مثل المنفقی والمتصدقی کا مثل رجل علی جبتان، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور بخیل کی مثال اس طرح ہے کہ کسی نے 2 جبے پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا 2 زرہیں پہنی ہوئی ہیں سینے سے لے کر گلے تک۔ جب مومن خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو وہ جو زرہ ہے وہ اس کی کڑیاں کھلتی جاتی ہیں اور پاؤں تک اس کی کڑیاں پہنچ جاتی ہیں، یعنی پورا لباس بن جاتا ہے زرہ کا۔ اور بخیل جب خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کی کڑیاں تنگ ہوتی جاتی ہیں اور اس کے گلے کو جا کے پھنس جاتی ہیں۔ تو بتایا یہ گیا کہ جو سچے دل سے صدقہ کرنے والا ہے وہ ہاتھ کھول کے کھلے ہاتھ سے دیتا ہے۔ بخیل جو ہے وہ ایک تو دیتا نہیں ہے، اگر دیتا ہے تو 2-4 روپے دے کے تو اپنی جان چھڑا کے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ کی راہ میں دینے والے کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ اس کا ہاتھ جو کھلا ہوتا ہے اسی طرح اس کا پورا لباس جو ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ اگلی مثال بھی آپ علیہ السلام نے اسی طرح دی ہے۔ آگے آپ علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ایک شخص، اس نے ارادہ کیا کہ میں آج رات کو نکلوں گا اور میں نے آج رات صدقہ کرنا ہے۔ وہ نکلا صدقہ لے کے، جو سامان تھا کچھ دینا تھا وہ لے کے نکلا، تو جا کے عورت جا رہی تھی اس کے ہاتھ میں دے دیا، شاید کوئی تھیلی ہوگی پیسوں کی یا کچھ۔ صبح ہوئی تو لوگ کہنے لگے بھائی کسی بندے نے زانیہ عورت کو پیسے دے دیے۔ اس نے کہا یا اللہ تیری حمد، میرا ارادہ تو نہیں تھا کہ زانیہ کو میں پیسے دوں، میں پھر صدقہ کروں گا۔ اگلی رات ہوئی، پھر اس نے پیسے لیے جو کچھ بھی تھا اور نکلا اور کسی کے ہاتھ میں پیسے تھما دیے۔ صبح بات ہونے لگی کہ بھئی کسی امیر آدمی کو کسی نے پیسے دے دیے۔ پھر اس نے کہا یا اللہ یہ تو میں تیری راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ خیر، تیسری رات نکلا اور نکل کے اس نے وہ جو دینا تھا صدقہ خیرات، پیسے تھے یا کچھ بھی تھا جو بھی، وہ لے کے چلا اور راستے میں ایک بندہ ملا اس کو دے دیا۔ صبح بات لوگ کرنے لگے کہ رات کو کسی آدمی نے ایک چور کو پیسے دے دیے، چور پر صدقہ کر دیا۔ یہ کہنے لگا یا اللہ یہ تو ہی جانتا ہے، میں نے تو ارادہ صدقے کا کیا ہے۔ تو فقیل لہو، تو اسے بتایا گیا، ٹھیک ہے، کہ تو نے جو صدقہ کیا ہے نا، تیرا صدقہ قبلت قبول ہو گیا، تو نے تو سچے دل سے کر دیا نا۔ رہی بات زانیہ کو تیرا صدقہ پہنچا، شاید کہ وہ اس گناہ سے بچے، ٹھیک ہے۔ اچھا، رہا غنی کو تو نے صدقہ دیا، یہ صدقہ نفلہ،
نافلہ صدقہ جو واجب صدقہ ہوتا ہے نا زکوٰۃ، وہ تو آپ دیکھ کے دیتے ہیں نا، غنی کو تو نہیں دیتے، نفلی صدقہ کی بات ہو رہی ہے۔ رہا جو تو نے غنی کو صدقہ تیرا پہنچا ہے، وہ شاید اس لیے پہنچا ہے کہ اس کو بھی خیال آ جائے، وہ بھی اللہ کی راہ میں دینے لگے۔ اور چور کی رہا، چور کو مل گیا وہ اس لیے ملا شاید کہ وہ چوری سے رک جائے۔ یہ تو ہمیں بتایا گیا کہ ہمیں صدقہ دینا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، بندے کو دیکھ کے نہیں دینا کہ بھائی یہ اس طرح کا بندہ ہے تو میں تب دوں گا۔ آپ نے اللہ کی راہ میں نکالنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ تو جو مستحق بندہ ہے، جیسے ہم نے اس سے پہلے ہی پڑھا ہے، آپ کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے، اس کو دینا ہے۔ پھر جو ہے وہ آپ کے کزن ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے جاننے والے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں جو صدقے کے مستحق ہیں، تو ان کو صدقے دینے کا ثواب زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور آپ اس کو صدقہ بھی دے رہے ہیں۔ اگلا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ احتشام آپ کو یہ 10,000 روپے دیتا ہوں اور آپ نے محلے میں غریبوں کو آپ نے یہ پیسے بانٹنے ہیں، تو اس حدیث میں ہے کہ جو بانٹنے والا صحیح بانٹتا ہے تو اس کو بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی میں ایک اور بھی حدیث ہے کہ جو عورت صدقہ دیتی ہے، کیونکہ مال شوہر کا ہوتا ہے، تو عورت کو بھی ثواب ملتا ہے، شوہر کو بھی ثواب ملتا ہے۔ یعنی عمومی طور پر کسی کے 20 روپے 40 روپے 50 روپے یہ غریبوں کو دیے جاتے ہیں اور شوہر اس کو برا نہیں جانتا، تو اس سے شوہر کو بھی ثواب ملے گا اور زوجہ کو بھی ثواب ملے گا۔ ہاں زیادہ رقم دینی ہے تو پھر شوہر سے اجازت لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان جو احادیث اسی بارے میں ہے کہ ان الخازن المسلم الامین الذی ينفذ، ٹھیک ہے، وہ خزانچی مسلمان جو امین ہے، جو صدقہ نافذ کرتا ہے، لوگوں کو پورا بھر کے دیتا ہے، جس کو کہا گیا کہ آپ نے غریبوں کو دینا ہے تو اس کو بھی صدقہ دینے کا اجر ثواب ملے گا۔ حالانکہ یہ اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ صحیح طریقے سے بانٹ رہا ہے، تو یہ بھی صدقہ دینے ثواب ملے گا۔ اگلا باب اسی طرح ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر اذا انفقت المرأة من بیت زوجها، جب عورت اپنے شوہر کے گھر میں سے خرچ کرتی ہے اور اس کو بگاڑنے کے لیے خرچ نہیں کرتی کہ اس کا مال ختم ہو جائے، یعنی یہ نیت نہ ہو، نیت یہ ہو کہ چلو مجھے بھی ثواب ملے، کسی غریب کا جو ہے وہ بھلا ہو جائے، تھوڑا بہت دیتے رہتی ہے تو شوہر کی بھی ثواب ملتا ہے اور اس عورت کو بھی کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے، تو کیونکہ وہ دینے والی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کوئی غلام ہے، کوئی نوکر ہے، وہ اپنے آقا کے مال سے دیتا ہے، تھوڑا بہت دیتا رہتا ہے، تو اس کو بھی اجر ملے گا، ٹھیک ہے، اور آقا کو تو ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ باب اسی پر ہے۔ اگلا باب من جمع صدقۃ و اعمال البر، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی جوڑا، کوئی بھی جوڑا ہے، سوٹ کا ہے، جوتوں کا ہے، اس طرح کوئی بھی جوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو جنت میں اسے آواز آتی، جنت کا ایک دروازہ اس کو بلایا جاتا ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے دروازے سے بلایا جاتا ہے، کوئی جہاد کرتا ہے، جہاد کرنے والے دروازے سے اسے بلایا جاتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کرنے والے دروازے سے بلایا جاتا ہے، جو روزے دار ہے اسے روزے والے ریان باب سے اسے آواز دی جائے گی، آؤ بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ۔ تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا رسول اللہ، کیا ایسا بھی کوئی بندہ ہے جس کو تمام دروازوں سے آواز پڑے کہ تو ادھر آ، تو ادھر آ، اس دروازے سے ہو کے جنت میں داخل ہو؟ آپ علی سے فرماتے نام وارجو ان تکون منہم، ہاں مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہو، کہ تمہیں تمام دروازوں سے آواز آئے گی کہ آجا ادھر سے داخل ہو جا، ادھر سے داخل ہو جا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو نماز والے دروازے سے بلایا جا رہا ہے، ایک بندے کو روزے کے دروازے سے بلایا جا رہا ہے، تو مطلب یہ کہ صرف ایک بندہ نماز ہی پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا، دوسرا روزے رکھتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا، تیسرا جہاد کرتا ہے تو نماز روزہ نہیں کرتا، چوتھا صدقہ کرتا ہے تو نماز روزہ جہاد نہیں کرتا۔ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ بعض لوگوں کی خاص توجہ ہوتی ہے، مطلب ایک بندہ ہے نا نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن اس کی جو ہے نا زیادہ جد و جہد جہاد کی ہوتی ہے، اس کو اسی دروازے بلایا جائے گا۔ ایک بندہ ہے وہ نماز پڑھتا ہے، بہت زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھتا ہے، روزہ بھی دیتا رکھتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ کدھر لائن ہے، وہ نماز ہے۔ ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، اس سے پھر اس دروازے سے بلایا جائے گا۔
ٹھیک ہو گیا. یہ اس کی تقسیم ہے جو محدثین نے بتائی ہے. یہاں بھی بہت اعلیٰ بات یہ بتائی. آگے بھی جوڑا دینے کا. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ کوئی بھی جوڑا ہے کوئی بھی چیز ہے. اچھا, آگے حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائمن, کون ہے جو آج روزے دار ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا انا, میں ہوں, میں روزے سے ہوں. آپ نے فرمایا من تابع منکم اليوم جنازہ, آج کون جنازے میں شریک ہوا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ انا, میں, آج میں جنازے میں شامل ہوا ہوں. عرض کی آپ نے فرمایا کہ کس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا انا, میں. آپ علیہ السلام فرمایا فمن عاد منکم اليوم مریضا, آج کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا انا, میں. تو آپ علیہ السلام فرمایا جس نے یہ سارے کام کیے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت ابو بکر کی شان کہ آج کون روزے دار ہے, عرض کی میں. فرمایا کون جنازے میں شامل ہوا؟ عرض کی میں. کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ عرض کی میں. کس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ تو عرض کی میں. تو آپ نے فرمایا جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے. اگلا باب ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ابھارنا. ٹھیک ہے, اور گن کر نہیں دینا, جو آیا دے دیا بس, ٹھیک ہے, لے لو رکھ لو. ٹھیک ہے. آپ نے فرماتے ہیں خرچ کرو. ٹھیک ہے, اور اسے گنو نہیں, بس آیا تو دے دو. ٹھیک ہے جی, زیادہ اس پر وہ نہ کرو, اللہ بھی تمہیں ایسا ہی کھلا دے گا. کھلے دل سے دو, اللہ بھی تمہیں کھلے دل سے دے گا. ٹھیک ہے, یہ حدیث کا باب ہے. اگلی جو باب ہے وہ یہ کہ مسلمان عورتوں اپنے پڑوسن کی کوئی چیز اس کو حقیر نہ جانو. اگرچہ کوئی تمہیں بکری کا کھر بھی دے دے نا تو اس میں کیڑے نہ نکالو, اس میں نقص نہ نکالو. جو بھی اللہ نے مطلب آپ کی پڑوسن کوئی بھی دیتی ہے نا کوئی چیز, یعنی ہمیں بھی اگر کوئی بھی دیتا ہے نا تو ہم اس میں نقص نہ نکالیں. یار کھانا بھیجا ہے, لگتا ہے کہ جو بچ گیا ہوگا ہمیں بھیجا ہوگا, اس طرح کی بہانے, اس طرح کی چیزیں نہ کریں. ٹھیک ہے جی, مفت میں آیا ہے, دیا ہے, لے لو. ٹھیک ہے نا. تو اس میں بتایا گیا کہ آپ نے اس میں نقص نہیں نکالنے. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب جی اگر طبیعت نہ مانے تو وہ پھر آگے کہیں کسی کو صدقہ کر دیں. ہاں کر دیں آگے, اگر آپ کی طبیعت نہیں مانتی تو آگے کسی اور کو صدقہ دے دیں. آگے باب آئے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا لے لو. عرض کیا رسول اللہ میرے پاس ہے, مزید غریبوں کو دے دے جو غریب ہیں. فرمایا لے لے, تو آگے تقسیم کر لے, تجھے صدقہ ملے گا, تو ثواب ملے گا تو صدقہ دینے کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آگے 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن سایہ ملے گا, جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس پر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے 7 لوگ. ٹھیک ہے, اور بہت سارے اس میں روایات جمع کی ہیں. جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, یہ 7 لوگ اللہ کے سائے میں ہوں گے. پہلا امام عادل حکمران, جو عدل کرنے والا حکمران ہے وہ اللہ کے سائے میں ہوگا. دوسرا وہ لڑکا, وہ نوجوان جس نے جوانی ہی سے عبادت کرنی شروع کر دی, جوانی اس کی پروان چڑھی عبادت میں, اللہ کی عبادت میں, نماز میں, روزے میں. تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے, نماز پڑھی پھر مسجد جانا ہے, نماز پڑھی پھر مسجد جانا ہے, مسجد کی خدمت کرنی ہے, مسجد کا اہتمام کرنا ہے, مسجد کی صفائی وغیرہ. چوتھا وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں ملتے ہیں 2 بھائی اور اللہ کی راہ سے جدا ہوتے ہیں, یعنی اللہ کی محبت میں ملتے ہیں, اللہ کی محبت میں جدا ہوتے ہیں. 5واں وہ آدمی جس کو ایک حسین جمیل اور منصب والی عورت اپنی طرف بلائے اور یہ اللہ سے بچ جائے, یعنی اس سے بچ جائے, اللہ کی پناہ میں آ جائے. ٹھیک ہے, اور کہے کہ میں تیرے پاس نہیں ہوگا, انی اخاف اللہ, مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے. اس عورت کی طرف نہ جائے, حالانکہ وہ خوبصورت بھی ہے اور منصب والی بھی ہے, کوئی یعنی بڑے رتبے والی ہے. یہ ہو گیا 5واں. چھٹا وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے, اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. ٹھیک ہے, یہ چھٹا آدمی چھپا کے صدقہ دیتا ہے. 7واں وہ آدمی ہے جو اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ 7 آدمی جو ہے وہ اللہ کے سائے میں ہوں گے, جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ ہم ان میں سے ہمارا بھی کوئی ہے حساب کتاب کے نہیں. تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم صدقہ دیں اللہ کی راہ میں, چھپا کے صدقہ دیں.
ایک یہ کہ ہم جو ہے اکیلے بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، آنکھوں میں سے آنسو آ جائے، مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، اللہ کے لیے محبت کریں، برائی سے بچیں اور عبادت کریں، تو انشاءاللہ ہم بھی اسی سائے میں ہوں گے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے کہ اگلا یہ جو باب ہے کہ افضل صدقہ کون سا ہے. ٹھیک ہے، جس میں آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا آپ علیہ السلام پاس، فقال یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ای الصدقۃ اعظم، یعنی سب سے بڑا صدقہ کیا ہے، اس کی فضیلت والا صدقہ کیا ہے. تو آپ علیہ السلام فرماتے انت صدق وانت صیون شیون، تو صدقہ دے، تو بالکل صحیح سلامت بھی ہے، تجھے ہرس بھی ہے کہ یار میرا پیسہ کم نہ ہو جائے، اور تجھے اپنے فقیری غریبی ہونے کا ڈر بھی ہے، اور تو ارادہ بھی ہے کہ تو غنی ہونا چاہے. یعنی ساری چیزیں جمع ہے کہ یار میرے پاس کچھ اور پیسہ آ جائے، میں کچھ اور چیز بنا لوں، یہ ہرس بھی ہے. ٹھیک ہے، کئی پیسے کم نہ ہو جائیں، یہ بھی ڈر بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن صحت مند بھی ہے، بندہ خرچہ بھی کر سکتا ہے. اس حالت میں جب تو صدقہ دے گا، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے. ٹھیک ہے، اور دیر نہ کر صدقہ دینے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جان تیری گلے میں ہو اور تو کہے کہ فلاں کو دے دو فلاں کو دے دو. وہ تو ہو جائے گا، پھر تیرے بیٹوں کا، تیری اولاد کا ہو جائے گا. جب تو صحیح ہے، صحت تیری ٹھیک ہے، تو اور تجھے پیسوں کی ضرورت بھی ہے، اور تو چاہتا بھی ہے خرچ کرنا، جمع کرنا بھی، ایسے وقت میں جب تو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، سب سے بڑا صدقہ یہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایک آدمی ہے اس کے پاس 1,00,000 روپیہ، ایک آدمی اس کے پاس 1,000 روپیہ ہے. ٹھیک ہے، 1,00,000 والا 1,000 خرچ کرے اس کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن 1,000 والا 100 روپیہ بھی خرچ کرے اس کو فرق پڑے گا. لیکن 1,000 والا 100 روپیہ خرچ کرے اور 1,00,000 والا 1,000 خرچ کرے، 100 والے کی فضیلت زیادہ ہوگی، کیونکہ اس کے بعد تھوڑا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. تو جتنا بھی ہو سکے ہمیں دینا چاہیے. جیسے میں نے پیچھے بھی بتایا تھا آپ کو کہ ہمارے جو عطا المصطفیٰ نوری صاحب ہمارے درس کے جو چیئرمین تھے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، وہ ہمیں بتاتے تھے کہ جس طرح انسان کی طبیعت میں شامل ہے کہ صبح اٹھ کے اس نے واش روم جانا ہے، تو اسی طرح روزانہ تھوڑا بہت صدقہ ضرور نکالا کرو. اور حدیث میں بھی یہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، تو یہ عادت بننی چاہیے. آگے حدیث میں آتا ہے کہ دایاں ہاتھ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کیا ہے، بہتر ہے. ٹھیک ہے جی، یہ باب آ گیا. ان الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور آپ علیہ السلام ممبر پر تھے، اور آپ نے صدقے کا ذکر فرمایا کہ سوال کرنے سے بچو، سوال کرنے سے بچنا چاہیے. ہاں، دایاں ہاتھ اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے جو ہے وہ بہتر ہے. اور اوپر والا ہاتھ کون سا ہوتا ہے؟ خرچ کرنے والا ہوتا ہے. اور نیچے والا ہاتھ کون ہوتا ہے؟ وہ مانگنے والا ہوتا ہے. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تمہیں اور دے گا. ٹھیک ہے جی. یہ سارا باب اسی پر ہے کہ دایاں ہاتھ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے مجھے دیا، پھر میں نے سوال کیا، پھر آپ نے مجھے دیا، پھر آپ نے فرمایا یہ مال جو ہے نا، یہ سر سبز میٹھا مال ہے، جو بغیر لالچ کے ملے نا اس میں ہوتی برکت. جب بندہ لالچ کر کے مانگے گا نا، پھر اس میں برکت نہیں ہوتی، پھر بندہ کھائے گا پیٹ نہیں بھرے گا. ہاں، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے. تو آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اس طرح تعلیم اور تربیت دیتے تھے کہ بھائی اگر آپ کو ویسے ملے، کسی نے آپ کو خوشی سے دیا تو ٹھیک ہے لے لو، لیکن مانگنا، لالچ کرنا، اس میں برکت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، یہ ہمیں بھی تعلیم ہے. ٹھیک ہے، اگلا باب ہے کہ آپ نے مانگنا نہیں ہے، وہ آپ نے کب مانگنا یہ بھی آپ علیہ السلام نے بتایا. ٹھیک ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ رضی اللہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جو حدیث مشہور تھی نا، وہ حدیث زیادہ بیان کیا کرو، کیونکہ ان میں احتیاط بہت زیادہ تھی. تو فرمایا آپ علیہ السلام نے مَن یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انما انا خازن، میں خازن ہوں، خزانے یعنی تقسیم کرنے والا ہوں. جس کو میں اپنے خوشی سے دوں تو اس میں تو میرے دینے سے اسے برکت ہوگی، لیکن جو میرے سے بار بار مانگے اور میں اسے پھر دوں تو اس میں برکت نہیں ہوگی، وہ کھائے گا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. ٹھیک ہے جی. تو میں جب خوشی سے دوں تو وہ برکت والا ہے. وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، میں بانٹنے والا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں.
اگلا باب ہے کہ مسکین کون ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مسکین وہ نہیں ہے جو گھومتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، کوئی اس کو ایک لقمہ دے دیتا ہے، کوئی اس کو 2 لقمے دے دیتا ہے، کوئی اس کو کھجور دے دیتا ہے، کوئی 2 کھجور دے دیتا ہے. مسکین نہیں ہے. عرض کیا رسول اللہ پہ مسکین کون ہے؟ فرمایا مسکین وہ ہے لا یجد غنن یغنیہ، جس کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اپنا گزارا کر سکے. ٹھیک ہے، لوگ اس کو غنی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ غریب ہوتا ہے، لوگوں سے سوال نہیں کرتا، تو اس پر صدقہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یعنی جو سفید پوش ہوتے ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ جناب علی ان کے پاس ہے لیکن ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، تو یہ اصل میں مسکین ہے، ان کو دیا کریں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. اگلا باب ہے سوال کرنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے نا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ سوال کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ سے ملیں گے، ان کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا. یہ جو سائل ہیں، جو پیشہ ور ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو چیز ہوتی ہے نا، میں نے آپ کو سے کوئی چیز مانگی، آپ نے میرے سے چیز مانگ لی، محلے میں ہوتا ہے لین دین دوستوں میں، وہ الگ ہے. لیکن وہ جو سائل مانگتے ہیں، پیسے مانگنا یا اس طرح کچھ کرنا جو مانگتے لوگ، تو یہ ان کے چہرے پر جو ہے نا گوشت بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگلی حدیث بھی اسی طرح ہے. آگے جو سوال کرتا ہے لوگوں کو مال بڑھانے کے لیے، جی آپ مجھے پیسے دیں، جو لوگ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے، وہ سوال انگارے کا کر رہا ہے، چاہے وہ تھوڑے مانگ لے زیادہ مانگ لے، وہ انگارے مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بڑی خطرناک بات ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی آدمی تم میں سے صبح کرے اور وہ اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لے آئے، ٹھیک ہے، تو یہ بہتر ہے اس آدمی سے جو لوگوں سے مانگتا ہے، کوئی اس کو دیتا ہے، کوئی اس کو منع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو محنت مزدوری سے اپنے جو کرتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. حضرت مالک اشجعی، اوف بن مالک اشجعی، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ 7-8 دوست تھے، تو آپ علیہ السلام فرمایا میری بیعت کرو. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی تو ہم نے بیعت کی ہے. پھر فرمایا بیعت کرو. ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کی بیعت تو ہم نے کر لی. پھر فرمایا، پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ بیعت کس بات پر کریں؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں کرنی اور کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانا، 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور اطاعت کرنی ہے. اور پھر وہ اثر کلمۃ خفیفۃ، پھر آپ نے آرام سے اور چھپکے سے کہا ولا تسألوا الناس شیئا، لوگوں سے کوئی چیز مانگنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ مانگنی نہیں ہے. تو مالک بن اوف نہیں اوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا بعض اپنے ساتھیوں کو کہ اتنا اس بات پر عمل کرتے تھے کہ وہ سواری پر ہوتے تھے، نیچے اگر چابک ان کی گر جاتی، جو لکڑی جس سے سواری کو چلاتے ہیں وہ گر جاتی، تو کسی کو نہیں کہتے تھے کہ اٹھا کے دے، بلکہ سواری سے اترتے اور وہ لکڑی اٹھا کے پھر سوار ہوتے. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مانگنا نہیں، سوال نہیں کرنا. تو وہ یہ بھی سوال نہیں کرتے تھے کہ بھئی یہ لکڑی نیچے پڑی ہوئی مجھے اٹھا کے دو. اتنا وہ یعنی اس چیز سے عمل کرتے تھے. اگلا باب ہے کہ کن چیزوں کس وقت جو ہے وہ آپ مانگ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. قبیصہ بن محارق حلالی کہتے ہیں کہ مجھ پر قرض آ گیا، تو میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ مجھ پر قرض چڑھ گیا ہے. تو آپ علیہ السلام فرمایا بیٹھو، کوئی صدقہ آتا ہے تو پھر میں تمہیں تیری ہیلپ کرتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے پھر مجھے فرمایا کہ قبیصہ سوال نہیں کرنا، صرف 3 چیزوں کے ٹائم، 3 مسئلے ہوں تب سوال کرنا. پہلا، آدمی پر قرض چڑھ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ قرض اتارنے کے لیے سوال کر سکتا ہے کہ یار مجھے پیسے دے، میرے اوپر قرض زیادہ ہو گیا ہے، صرف اتنا کہ صرف قرض اتر جائے اور گزارا ہو جائے بس. دوسرا، وہ آدمی جس پر کوئی اچانک آفت پڑ گئی، اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا، وہ آدمی لوگوں سے مانگ سکتا ہے کہ یار میرا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا، اس طرح کچھ چیزیں ہو گئی ہیں تو میری ہیلپ کرو. تیسرا، وہ آدمی جو فاقے میں اس زندگی گزار رہا ہے، اور 3 آدمی اس کی گواہی بھی دے ہاں بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ آدمی مانگ سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بندہ مانگ نہیں سکتا، یعنی کسی کے لیے حلال نہیں کو بندہ مانگے. ٹھیک ہے. اگلا باب اگر کوئی دے تو اس کا انکار نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے عطا فرمایا. میں نے کہا یا رسول اللہ جو مجھ سے زیادہ غریب ہے ان کو آپ عطا فرمائیں. تو آپ نے پھر مجھے دیا، فرمایا لو اس کو. ٹھیک ہے، یہ اس وقت لے رہے ہو کہ تم مانگ نہیں رہے، جب تمہیں بل مانگے مل رہا ہے پھر لے لو.
ٹھیک ہے. پھر آگے آتا ہے کہ تم اس کو پھر صدقہ کر دو، یہ تمہاری آگے مرضی ہے. ٹھیک ہے، بن مانگے تمہیں مل رہا ہے وہ تم لے لو. ٹھیک ہے. تو آگے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو مال کے لیے، یعنی جو صدقہ لینے کے لیے آتے نا، اس کے لیے آپ نے اس کو متعین کیا. تو پھر آپ نے اس کو پیسے دیے. وہ پیسے نہیں لے رہا، کہتا نہیں میرے پاس ٹھیک ہے، مجھے ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا لے لو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں امال اس کو بولتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے بھی ایک مرتبہ امال بنایا تھا، تو آپ علیہ السلام نے مجھے پیسے دیے تو میں نہیں لے رہا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ جو بن مانگے ملے وہ لے لیا کرو. تمہیں بھی بن مانگے مل رہے تم بھی لے لیا کرو. ٹھیک ہے. اگلا باب ہے کہ دنیا پہ حریص ہونا. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قلب الشیخ شابن، بوڑھے کا دل جوان رہتا ہے دو چیزوں پر. ٹھیک ہے، ایک زندگی پر اور ایک مال پر. بوڑھا آدمی ہے نا جوان رہتا ہے دو چیزوں پر، یعنی مال کی اس کی ہوس ہوتی ہے اور اس کی عمر کی. اگلا باب اسی طرح کہ بوڑھے کا دل جو ہے وہ دو چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے. دو چیزوں کی محبت میں جوان رہتا ہے، عمر لمبی ہو اور مال کی محبت میں. بوڑھا آدمی اور مال. ٹھیک ہے. تو یہ بوڑھے آدمی کی آپ علیہ السلام نے مثال بیان فرمائی ہے. اگلا کہ انسان کے اندر کتنی ہوس ہے، کتنی ہرس ہے، اس بارے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوکان ابن آدم وادیان من مال، ابن آدم کے پاس دو وادیاں ہوں مال کی، تو وہ چاہے گا کہ تیسری وادی بھی ہو. پہلے ہوتی تھی نا وادیاں ہوتی تھی، یعنی پورا علاقہ ہوتا تھا جس میں بکریاں ہیں، جانور ہیں، اونٹ ہیں. تو وہ پورا علاقہ جو ہوتا تھا اس شخص کا ہوتا تھا، تو اس کو وادی بولتے ہیں. تو دو وادیاں ہوں چاہے گا تیسری بھی ہو. تو آدمی کا، ابن آدم کا پیٹ جو ہے وہ مٹی بھرے گی. ہاں جو توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. یعنی جتنا آئے گا وہ کہے گا کم ہے، اور آنا چاہیے اور آنا چاہیے. یہ سارا باب اسی پر ہے کہ آدمی کے پاس دو وادیاں ہوں. یہاں ہے آدمی کے پاس سونے کی وادی ہو، اور وہ کہے گا ایک اور بھی وادی ہو سونے کی، یعنی سونے کی کان ہو تو وہ کہے گا اور بھی سونے کی کان ہو. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ جتنا اللہ نے آپ کو دیا اس پر راضی خوشی رہو. ہاں کوشش کرو آگے بڑھنے کی، لیکن ہوس اور حرص جو ہوتی ہے وہ حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتی ہے. پھر آدمی جو یہ نہیں دیکھتا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، وہ پھر چاہتا ہے کہ میرے پاس بس پیسہ آنا چاہیے، میرے پاس دولت آنی چاہیے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے، میرے پاس وہ ہونا چاہیے. اسی چکر میں جو ہے وہ آگے بہت بڑھ جاتا ہے. پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مطلب میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اگلا باب ہے کہ غنی پیسے سے نہیں ہوتا، غنی دل سے ہوتا ہے. لیس الغنی عن کثرت العرض، زیادہ مال سے وہ غنی نہیں ہوتا بندہ، ولکن الغنی عن النفس، غنی دل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دل سے بندہ غنی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ویڈیو میں ایک مانگنے والا اس کے پاس کوئی سامنے آ جاتا ہے تو اس کو بھی روٹی کا ٹکڑا دے دیتا ہے، چل کھا لے تو بھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ غنی جو ہوتا ہے نا وہ دل سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کروڑوں پتی ہوتے ہیں وہ بالکل کنجوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام اپنی امت پر خوف رکھتے تھے. وہ کس چیز کا خوف ہے؟ وہ یہ ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کی قسم میں تم پر خوف رکھتا ہوں صرف اس چیز کا کہ دنیا پھیل جائے گی، دنیا کی زینت میں پڑ جاؤ گے. ٹھیک ہے. عرض کیا رسول اللہ خیر کے بعد برائی بھی آئے گی؟ فرمایا نہیں. ٹھیک ہے. خیر ہی لائے گا، لیکن جب بارش ہوتی ہے نا، بہار کی بارش ہوتی ہے تو گھاس اگاتی ہے، جانور اس میں سے کھاتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، کچھ مر بھی جاتے ہیں، لیکن وہ جانور بچ جاتے ہیں جو مناسب کھاتے ہیں، پھر چلتے ہیں پھرتے ہیں، جگالی کرتے ہیں، پھر پیشاب کرتے ہیں، لید کرتے ہیں، ان کا ہاضمہ ہوتا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے ہیں. لیکن جو یکدم کھاتے ہیں نا تو مر جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو ہوس اور ہرس میں پیسے کی اس میں ہوس میں پڑ جاتے ہیں نا تو وہ بھول جاتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، انہیں صرف پیسہ نظر آتا ہے. تو یہ آپ علیہ السلام بات ہے، اس طرح نہیں کرنا. ٹھیک ہے. مجھے خوف ہے تمہیں، اخوف ما اخاف علیکم ما یخرج اللہ علیکم من زہرۃ الدنیا، مجھے سب سے زیادہ خوف اس بات پر ہے کہ تم دنیا کی چکا چوند میں پڑ جاؤ گے. ٹھیک ہے جی. دنیا، صحابہ عرض کیا زہرۃ الدنیا کیا؟ فرمایا یہ برکات الارض، دنیا اپنے خزانے نکالے گی، تم اس کے شیدائی ہو جاؤ گے، پیسوں کے چکر میں تم سارا کچھ بھول جاؤ گے. یہ آپ علیہ السلام نے پہلے بتا دیا. ٹھیک ہے. اگلا ہے کہ بچنا ہے، صبر کرنا ہے، مانگنے سے بچنا ہے اور صبر کرنا. جو صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے
صابر بنا دے گا، جو مانگنے سے بچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غنی کر دے گا۔ یہ آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ آگے بچنا ہے مانگنے سے اور قناعت اختیار کرنی ہے۔ فرمایا قد افلا من اسلم، فلاح پا گیا وہ شخص جو اسلام لایا اور بقدر اس کی حاجت کے اس کو رزق مل گیا اور اس نے قناعت اختیار کیا، اللہ نے اس کو دیا اور اس نے جو اللہ نے اس کو دیا اس پر وہ قناعت اختیار کر گیا، تو وہ آدمی فلاح پا گیا۔ یعنی اللہ نے دیا ہے، اللہ کے دیے پر خوش ہے، ٹھیک ہے مالک کروڑا تیرا احسان۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اس کے پاس اتنی بلڈنگیں ہیں، بنگلے ہیں، وہ یہ کھا رہے ہیں وہ کھا رہے، نہیں، شکر ہے مالک کا، مجھے بھی رزق مل گیا، میں کھا رہا ہوں، میرے اوپر چھت ہے، اپنا گھر ہے، یا اس طرح چیزیں جو اللہ تبارک، جیسے حدیث میں ہے نا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا کے لحاظ سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے لحاظ سے اوپر والے کو دیکھو۔ دنیا کے لحاظ سے نیچے والے کو دیکھو کہ میرے پاس الحمدللہ اپنا مکان ہے، ٹھیک ہے، اس غریب کے پاس اپنا مکان بھی نہیں، وہ تو کرائے پہ رہ رہا ہے، تمہارے دل میں شکر پیدا ہوگا۔ یہ دیکھو میرے پاس موٹر سائیکل ہے، اس غریب کے پاس تو جو ہے نا سائیکل بھی نہیں ہے، پیدل جا رہا ہے۔ اس طرح یعنی نیچے والے کو دیکھو۔ اگر آپ اوپر والے کو دیکھو گے نا دنیا کے لحاظ سے، پھر تو دنیا میں تو بڑے سے بڑے امیر پڑے ہیں، ٹھیک ہے، تم ناشکرے ہو جاؤ گے۔ یہ میں مطلب اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ تو دین کے لحاظ سے اوپر دیکھو کہ ہاں جناب یہ حافظ ہے، یہ قاری ہے، یہ عالم ہے، میں بھی اس طرح بنوں، یہ ساری رات عبادت کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، پڑھتا ہے، میں بھی اس طرح بنوں، یہ نیکی کرتا ہے، میں بھی اس طرح کروں۔ جیسے حدیث میں نا کہ جو حسد نہیں صرف دو چیزوں پر ہے کہ اللہ نے جس کو علم عطا فرمایا، علم کے ذریعے لوگوں کو سکھاتا ہے اور پڑھاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے۔ تم حسد کر سکتے کاش کہ مجھے بھی اس طرح ہو، اور اس آدمی سے بھی حسد کر سکتے ہو کہ ہاں یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے دن رات، یا اللہ مجھے بھی دے، میں بھی تیری راہ میں دوں۔ تو یہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں آخرت کی بھلائیاں بتائی گئی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے صحابی حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم چل رہے تھے یعنی بازار میں، تو آپ علیہ السلام نے ایک نجرانی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور جس کے کنارے بڑے سخت تھے، موٹے تھے۔ تو ایک اعرابی آیا، اس نے اس چادر کو کھینچا، تو وہ جو کنارے تھے نا نبی علیہ السلام کے گلے کو ایسے لگے جس سے آپ کے گلے کے پر جو ہے وہ اثر پڑ گیا، یعنی کہ لال نشان ہو گیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اسے دیکھا، تو اس نے کہا یا محمد، اے محمد، میرے لیے جو اللہ کا مال ہے آپ کے پاس اس کا حکم دیجئے کہ مجھے دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا کہ اس کو دو۔ تو ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو صدقہ خیرات دینا چاہتے تھے وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے، یا رسول اللہ آپ غریب میں بانٹ دیں۔ تو بعض اوقات آپ کے پاس مال اس طرح رہتا تھا، تو اس نے کہا کہ مجھے دیں، تو یعنی مانگنے کا طریقہ نہیں تھا، اس کو سختی سے اس نے یہ کام کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کو نہیں پتا کہ ادب کا کرینہ کیا ہے، کس طرح کرنا چاہیے، تو آپ نے اس کو سمجھا کہ نہیں اس کو پتا، تو آپ نے بھی نہیں ڈانٹا، اور آپ علیہ السلام نے اس کو صحابہ کو فرمایا کہ اس کو آپ دے دیں۔ یہ آپ علیہ السلام کا یعنی کہ کتنا برداشت ہے کہ اگر آپ سے کوئی سختی سے بھی مانگتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کو ادب کا نہیں پتا کہ کس طرح مانگنا ہے، تو آپ نے اپنا دے کے مطلب دینا ہے، آپ نے اس کو اخلاق کے دائرے میں آپ نے اس کی امداد کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو مخرمہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا بیٹا کہتا ہے، مصر بن مخرمہ کا بیٹا کہتا ہے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ نبی علیہ السلام کے پاس قبائیں آئی تھی، کچھ ٹوپیاں آئی تھی باہر سے، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کو دی، مجھے نہیں دی، چل ہم حضور سے پوچھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم جب نبی علیہ السلام کے پاس گئے تو آپ علیہ السلام کا دروازہ میں نے جا کے کھٹکھٹایا، آپ علیہ السلام تشریف لائے، تو والد صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ سب کو قبائیں دیے، مجھے نہیں، تو آپ کے ساتھ وہ قبا تھی، فرمایا یہ قبا میں نے تیرے لیے بچا کے رکھی ہے۔ یہ اس حدیث میں ذکر آیا کہ اگر آپ کو کسی کو جانتے ہیں اور کوئی چیز آپ کے پاس آ گئی ہے تو اپنے ساتھی کے لیے بھی وہ چیز رکھ سکتے ہیں کہ میں نے اوروں کو بھی دیے تو میں اپنے ساتھی کو بھی دے دوں، ٹھیک ہے جی۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک قوم کو دیا، میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص کو آپ علیہ السلام نے نہیں دیا اور مجھے پسند تھا وہ کہ اس کو دیا جائے، وہ مومن بھی ہے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ یہ بندہ مومن ہے، اس کو آپ دیں، تو پھر آپ علیہ السلام نے اس کو نہیں دیا۔ پھر دوبارہ میں عرض کیا رسول اللہ یہ بندہ مومن ہے، اس کو دیں، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں
ان کو دے رہا ہوں فی الحال، جن کو یعنی کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کہیں ان کو نہ ملے، کہیں وہ جہنم میں نہ پہنچے، اس لیے ان کی تالیف قلب کے لیے دے رہا ہوں۔ تو میں جن کو نہیں دیتا وہ مجھے مزید پیارے ہیں، یعنی جن کو میں نہیں دیتا وہ مجھے، جن کو میں دیتا ہوں اس سے پیارے ہیں۔ اس کے کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں تالیف قلب، یعنی تالیف قلب کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نئے نئے مسلمانوں کو دیا کرتے تھے، تاکہ پھر ان کا دل مطمئن ہو۔ اور ایسا ہوتا تھا، انس کہتے ہیں کہ آدمی آتے تھے تالیف قلب کے لیے، آپ علیہ السلام انہیں بہت کچھ دیتے تھے، وہ لے کے چلے جاتے تھے اور ان کا دل اسلام کے لیے پختہ ہو جاتا تھا شروع میں۔ یعنی ایک لحاظ سے سمجھے کہ شروع میں ان کے دل میں ایک ہوس ہوتی تھی کہ ہاں پیسہ ہمیں ملے، نبی علیہ السلام کھل کے دیتے تھے ان کو، جب کھل کے دیتے تھے ان کا دل بھر جاتا تھا اور وہ خوش ہوتے تھے کہ آپ علیہ السلام ہمیں دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو مزید کھول دیتا تھا اور وہ سچے اور پکے مسلمان ثابت ہوتے تھے۔ اگلا باب ہے یہی مؤلفۃ القلوب، کہ آپ علیہ السلام تالیف قلب کے لیے جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ یہ جو غزوہ حنین کے بارے میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہاں بہت کچھ مال ملا، ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام نے کسی کو 1000 اونٹ دے دیے، کسی کو کتنا دے دیا، ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو انصار تھے وہ کہنے لگے کہ ابھی تو ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے ان قریشوں کا، نبی علیہ السلام سارا انہی کو دے رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بھی جتنے بھی قریش ہیں ان کو سب کو لے آؤ۔ تو قریش کو لایا گیا، ایک چمڑے کے جو ہے وہ اپنا وہاں جو جہاں آپ علیہ السلام کی رہائش تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کچھ باتیں سنی ہیں۔ تو جو بڑے صحابہ تھے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم نے نہیں باتیں کی، نوجوانوں نے ایسی باتیں کی ہیں کہ آپ اپنوں کو دے رہے، قریش کو دے رہے، ہمیں نہیں دے رہے، تو ابھی تو ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کمال محبت سے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ مال کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس جائیں؟ ہیں تو تم اپنے گھر کو جو واپس جاؤ تو اس سے بہتر کیا کہ تم نبی کو ساتھ لے کے جاؤ، وہ پیسے کے ساتھ جائیں، مال کے ساتھ جائیں، اور جو ہے تم اپنے نبی کے ساتھ واپس جاؤ۔ آگے آپ نے فرمایا کہ لوگ وادی میں جائیں تو میں اس وادی میں جاؤں گا جہاں جو ہے وہ انصار ہوں گے، ٹھیک ہے، تو بڑے پھر راضی ہوئے۔ اگلی جو حدیث ہے اس میں کیونکہ مختصر حدیث آئی ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں اور تم نے یہ باتیں کی۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نوجوانوں نے ایسی باتیں کی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم بتاؤ کیا تم گمراہ نہیں تھے کہ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی؟ کیا تم منتشر نہیں تھے کہ اللہ نے تمہیں متحد کیا کر دیا؟ ٹھیک ہے، کیا تم فقیر نہیں تھے اللہ نے تمہیں غنی کر دیا؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ اس کے رسول کا ہم پر احسان ہے، اللہ اس کے رسول کا ہم پر کیا ہے؟ احسان ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے تم بھی جواب دو۔ عرض کی یا رسول ہم کیا جواب دیں؟ فرمایا تم کہو کہ یعنی کہ میں اکیلا آیا تھا تو ہم نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کو اپنوں نے قبول نہیں کیا، ہم نے قبول کیا، اس طرح تم کہو۔ یعنی آپ علیہ السلام نے ایک نفسیاتی طور پر تم مجھے بھی کہو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم مجھے بھی کہو یہ چیزیں۔ تو بڑے خوش ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں بہت محبت سے نوازا، فرمایا لوگ اپنا مال اور دولت لے کے جائیں، تم مجھے گھر میں ادھر لے کے جاؤ، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں یہ باتیں بتائی تو وہ یعنی انصار صحابہ کیا ہوئے؟ بڑے خوش ہوئے۔ اور یہ آپ علیہ السلام فرمایا میں یہ دے رہا ہوں یہ تالیف قلب کے لیے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابو سفیان کو 100 جو ہے وہ اونٹ دیے، اور صفوان کو 100 اونٹ دیے، کسی کو 200 اونٹ دیے، کسی کو 400 اونٹ دیے، اتنا کچھ دیا، کیونکہ جو حوازن کا قبیلہ تھا غزوہ حنین وہ تقریباً 25,000 بکریاں تھیں ان کی، ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس اونٹ تھے، وہ سارا کچھ مال متا ہر چیز لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا تھا۔ جب غزوہ حنین ہوا تھا تو آپ علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جا دیکھ کے آؤ پہاڑ سے اوپر کے کیا ہے، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ سارا کچھ لے کے آئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ نے سارا تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا غزوہ حنین کی آپ ہسٹری پڑھیں گے، وہاں جو ان کو سپہ سالار تھا وہ ہر چیز اٹھا کے لایا تھا، بیوی بچے بکریاں اونٹ ہر چیز۔ ان کا ایک بوڑھا آدمی تھا جو پرانا سپہ سالار تھا، اس نے کہا یہ کیا ہے، مجھے بچوں کی رونوں کی آواز آ رہی ہے، بکریوں کی میمانے کی آواز آ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی جو سپہ سالار ہیں ہمارے، انہوں نے کہا جی ہر چیز ہم ساتھ میں لے چلیں گے تاکہ پیچھے کوئی چیز نہ رہے، یعنی بھاگنے کی کوئی توقع نہ رہے
بس لڑنا ہے مسلمانوں سے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. تو بڑا جو سپہ سالار تھا پرانا، اس نے اس کو بلایا، اس نے کہا یہ تم نے کیا کر دیا؟ اس نے کہا جی میری یہ حکمت عملی ہے کہ پیچھے ان کی کوئی چیز ہی نہ رہے، بکریاں بھی، جانور بھی، بچے بھی، عورتیں بھی ساتھ ہی ہوں، تاکہ ان کے قدم ڈگمگائیں. ایسا نہ ہو قدم نہ ڈگمگائیں، وہ لڑیں. اس نے کہا بے وقوفی تمہاری، یہ کیسے؟ مال تمہیں پیچھے چھوڑ کے آنا چاہیے، بیوی بچے تمہیں پیچھے چھوڑ کے آنے چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر ہم ہارے بھی تو پیچھے جا کے اپنے بچوں سے ساتھ ملیں گے. یہاں تم ساتھ لا کے آئے ہو، یا اگر ہارے تو بچے بھی گئے، بیوی بھی گئے، ہر چیز ختم ہو جائے گی. اس نے کہا نہیں، میں نے ایسے ہی کرنا ہے. تو جب جنگ شروع ہوئی تو شروع کے وقت مسلمانوں کو نقصان ہوا، کیونکہ وہ تیر انداز بہت خطرناک تھے، اور جہاں سے مسلمان گزرنا تھا اوپر سے انہوں نے تیروں کی برسات کی. اور مسلمانوں کو جو پہلا گروہ تھا، نئے نئے مسلمان تھے، انہوں نے جوش تھا، یا رسول اللہ ہم نے لڑنا ہے ان کافروں کے ساتھ، پہلے ہم آپ کے ساتھ لڑتے رہے، ہم نئے نئے مسلمان ہیں تو ہم نے بدلہ لینا ہے، ہم نے وہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کا فدیہ ادا کرنا ہے. یعنی کہ اس طرح کے ہم سے جو غلطی ہوئی ہے تاکہ یہاں سے اس کا جو ہے وہ ازالہ ہو جائے. تو وہ شروع میں تھے، وہ اتنے انہیں حکمت عملی کا نہیں پتا تھا. جیسے ان کے تیر آئے تو پہلا جو گروہ تھا وہ بھاگ رہا. جب پہلا گروہ بھاگا تو پیچھے بھی بھاگنے لگے، سارے بھاگ گئے صحابہ کرام. تو آپ علیہ السلام کھڑے رہے اور آپ نے فرمایا اے قریش، اے انصار. تو جو دوڑتے جا رہے تھے اونٹوں پر اور گھوڑوں پر، قریش اور انصار، نبی علیہ السلام کی آواز سنی، بلکہ حدیث میں آتا ہے حضرت عباس کی آواز سنی. 4 میل تک ان کی آواز جاتی تھی حضرت عباس کی. تو ارد گرد پہاڑ تھے. اس نے جب اونچی آواز سے بولا کہ کدھر ہے قریش، کدھر ہے انصار، وہ بیت رضوان والے کدھر ہیں، آپ علیہ السلام کے حکم سے آپ کے چچا نے جب یہ آواز دی تو جو اونٹ کو دوڑا کے جا رہے تھے نا، تو اونٹ کو گھمایا. اونٹ اگر نہیں گھومتا تھا تو نیچے چھلانگ لگا دیتے تھے کہ نبی علیہ السلام کی چچا ہمیں بلا رہے ہیں اور آپ علیہ السلام کے کہنے بلا رہے ہیں. پھر مسلمان آئے اور آپ علیہ السلام نے پھر کنکریاں اٹھائیں اور حوازن کی طرف ایسے پھیری، جس میں قرآن میں ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ نے نہیں پھیری، ہم نے پھیری ہیں. ان کی ہر شخص کی آنکھوں میں جا کے لگیں. ان کا جو اسٹیمنا تھا وہ پیچھے رک گیا. اور پھر صحابہ آ گئے، آپ علیہ السلام بڑھتے جا رہے تھے. تو پھر دوسرے راؤنڈ میں مسلمانوں نے پھر وہ جنگ جیت لی، اور ان کے جو بڑے بڑے سپہ سالار تھے وہ طائف کی طرف بھاگ گئے، کوئی ادھر بھاگ گیا، کوئی ادھر بھاگ گیا. آپ نے طائف میں جا کے ان کا محاصرہ کیا اور جہرانہ کے مقام پر کافی عرصہ رہے تاکہ وہ آئیں اور ان کو مال واپس کر لیا جائے، لیکن نہیں آئے. تو پھر جہرانہ کے مقام پر کسی کو 200 اونٹ، کسی کو 300 اونٹ، کسی کو 400 اونٹ، کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ بکریاں تھیں. پھر آپ علیہ السلام جو بقیہ تھی وہ صحابہ کو بانٹ گیا، مدینے آ گئے. تو کچھ عرصے کے بعد پھر حوازن والے آ گئے، تو مطیع اور فرمان بردار ہو کے آ گیا کہ ہم مسلمان ہوتے، ہم سے خطا ہو گئی ہے. تو آپ علیہ السلام فرمایا 2 چیزیں ملے گی، دونوں میں سے ایک چیز ملے گی، یا تو مال لے لو یا پھر اولاد لے لو، بچے لے لو جو غلام ہوئے ہیں. انہوں نے عرض کیا رسول اللہ بچے ہی دے دیں. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ظہر کے ٹائم آنا اور کہنا کہ نبی ہماری جو ہے نا وہ سفارش کریں گے، اور نبی علیہ السلام کی اجازت سے ہم سب سے عرض کرتے ہیں کہ جن جن کے پاس ہمارے قیدی ہیں وہ واپس کر دیں، جن جن کے پاس مال ہے وہ واپس کر دیں. تو آپ علیہ السلام نے پھر بھی ان کی سفارش فرمائی کہ ہاں میں سب سے پہلے ان کا مال اور ان کی جو ہے بچے واپس کرتا ہوں، لہٰذا آپ حضرات بھی اس کے واپس کریں، اور اگر کوئی واپس نہیں بھی کرنا چاہتا وہ بھی واپس کرے، اور ہم اس کو اگلے مقام پہ اتنا دیں گے جتنا اس نے واپس کیا ہے. تو صحابہ نے راضی خوشی پھر مال بھی ان کا کافی لوٹایا، پھر ان کے بچے بھی کافی لوٹائے، وہ حوازن والے مسلمان ہوئے. تو اس میں ان کے پاس بہت ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس بکریاں، اونٹ تھے جو تقسیم ہوئے. آپ علیہ السلام نے تالیف قلب کے لیے نئے نئے مسلمانوں کو سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہ بکریاں اونٹ دیے. تو اس پر پھر جو ہے نا وہ انصار نے عرض کیا رسول اللہ آپ ان کو دے رہے، ہمیں نہیں دے رہے. تو آپ علیہ السلام فرماتے وہ مال دولت لے کے جائیں اور تم اپنے نبی کو لے کے جاؤ، تو اس میں کتنی خوش نصیبی ہے. تو خوش ہو گئے. تو پھر آگے کل ہم پڑھیں گے، اس میں سے وہ ذوالخویسرہ کھڑا ہو گیا، اے محمد آپ عدل کریں. ٹھیک ہے، آپ ظاہر ہے آپ علیہ السلام کے جو ہے وہ پتھریاں پھینکنے سے ہی وہ جنگ جو ہے وہ جیتی گئی تھی. صحابہ تو پیچھے چلے گئے تھے. تو آپ علیہ السلام اپنی تالیف قلب کے لیے جو چاہے دے رہے تھے. اس نے کہا آپ عدل کریں. آپ علیہ السلام اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر عدل کون کرے گا؟ ٹھیک ہے. تو وہ پھر خوارج میں سے تھا. تو وہ انشاءاللہ کل خوارج والا باب یہاں سے ہوگا، تو وہ پھر ہم انشاءاللہ خوارج اس کے صفات کے بارے میں انشاءاللہ ہم سنیں گے. تو اس باب میں ہم نے کیا سنا
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو اللہ کی راہ میں دینے میں خرچ کرنے میں بہت عظیم ثواب ہے. اور سب سے پہلے